نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ لگ چکی ہے، اور محرم الحرام کو جو ہے وہ ویسے ہی فضیلت حاصل ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں ہے، اور پھر محرم الحرام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جو اسلامی لحاظ سے بڑی قدر کی حامل ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک المناک، دردناک اور صفاکانہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی 10 محرم الحرام کو، جو مجھے اور آپ کو یہ یاد دلا رہی ہے کہ اسلام کے اندر اسلامی نظام کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ ہم سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، سارے کے سارے معاملات تو چلا رہے ہیں، لیکن ہم اس عظیم مقصد کو بھول جاتے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور آپ کو اپنی شہادت دے کر پیغام دیا۔ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اس عظیم شہادت کے اندر بھی مختلف پروپیگنڈے کیے گئے، اور اس شہادت کے مقصد کو امت سے بجھا دیا گیا۔ شہادت کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ صرف اور صرف ذکر حسین کیا جائے اور ذکر حسین کی مجلسیں لگائی جائیں اور اس کے اندر اپنے من چاہے طرز عمل کو اپنا کر لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ یہ مقصد شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہی چاہتے کہ میرا نام ہو جائے، میرے پاس حکمرانی آ جائے، تو پھر مدینہ کو چھوڑتے نہیں، بلکہ مدینے میں جو ساتھ تھے ان کو لے کر مکے کی طرف جاتے، اور مکے میں حج کا سما جاری تھا، وہاں پر جا کر اعلان کرتے تو سارے کے سارے فرزندان اسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے پر آ جاتے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ ہی بغاوت کا اعلان کیا تھا، نہ ہی حکومت کا اعلان کیا تھا، بلکہ جو نظام حکومت قائم ہوا تھا اس کو صحیح ڈگر پر لانے کا ارادہ کیا تھا۔ آج میں اور آپ سارے کے سارے کام کرتے ہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر دیگے بھی چڑھا دیتے ہیں، صدقات بھی کر دیتے ہیں، خیرات بھی کر دیتے ہیں، لیکن مقصد شہادت کو بھول جاتے ہیں۔ مقصد تو یہی تھا نا کہ سارے کے سارے لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے، بیدار کیا جائے، ان کے اندر کے ضمیر کو جگایا جائے، اور قرآن اور سنت کے نظام کو تخت پر لا کر بٹھایا جائے، یا جو چلا رہے ہیں انہی کو قرآن اور سنت کی یاد دلا دی۔ لیکن یہ مقصد کو برباد کرنے والے منافقین جو بیچ میں آئے، انہوں نے نہ ہی تخت والوں کو کوئی خبر ہونے دی، نہ ہی حق والوں کو کوئی خبر ہونے دی، اور بیچ میں سے سارے کے سارے معاملات کو بگاڑ دی۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں، تو میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میں نے خیرات اور نظریات کیے یا نہیں کیے، بلکہ میرے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، کیا میں عمل حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں۔ قرآن کا یہی حکم ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
کہ اللہ جو تم سے پوچھیں گے وہ دو چیزوں کا پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا، حلال جگہ پر لگایا تھا یا حرام جگہ پر لگایا تھا۔ پہلے اس کو سوچ لیں، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے پہنتے اوڑھتے یہ غور و فکر کر لیا کریں کہ جو کام کر رہا ہوں، کھا رہا پی رہا ہوں، طرز عمل اپنا رہا ہوں، حلال ہے یا حرام۔ لیکن دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ ہم یہ غور و فکر تو نہیں کرتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا ہے، بلکہ میرے اور آپ کی فکر اب یہ ہے کہ حل من مزید، بس جیسا بھی ہے اور آتا چلا جائے اور بڑھتا چلا جائے اور بڑھتا چلا جائے۔ جبکہ مقصد حسین یہی تھا کہ ہم یہ فکر کرنے والے بن جائے کہ ہم قرآن اور سنت پر ہیں یا نہیں۔ دوسرا نمبر پر وَعْمَلُوا صَالِحًا، کہ یہ دیکھ لیا کرو کہ تم جو عمل کر رہے ہو کیا وہ قرآن اور سنت کے متضاد تو نہیں ہے، کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے تضاد میں لا کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج جو سارے معاملات 10 محرم الحرام کو ہو رہے ہیں، یہ اس حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں۔ سب سے افضل شعبہ یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے۔ پھر سب سے ادنا یعنی ایمان کا سب سے آخری حصہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، یعنی غیرت اگر کسی میں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جو چاہے تم دین کے ساتھ بھی کرو، جو چاہے تم اپنی زندگی کے ساتھ بھی کرو، جو چاہے تم دنیا کے اندر طرز عمل اپناتے رہو، جب تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب غیرت فوت ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ پھر دین میں بڑھاؤ یا دین میں گھٹاؤ، پھر تم اپنا جواب اللہ کو دو گے، اللہ حساب کتاب کرنے والے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر قرآن اور سنت کی کامیابی، قرآن اور سنت پہ چلنے میں میرا اور آپ کی کامیابی۔ پھر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یعنی اگر کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے اور راستے سے نہ ہٹائے تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایمان کا سب سے کم والا شعبہ بھی نہیں۔ راستے میں پانی پڑا ہے، اگر آپ صلاحیت رکھتے ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، طاقت ہے، تو آپ اس پانی کو صاف کر دیں، لوگوں کو سہولت ہو جائے۔ کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی جھاڑ جھنکار پڑے ہیں، آپ ان کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیں، لوگوں کا راستہ صاف کر دیں۔ یہ خدمت خلق کا کام ہو گیا تو اللہ رب العزت اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ یہ تو سب سے کم درجہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، لیکن جو شخص راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پیدا کرے اس کا کیا حال ہو؟ راستوں کو بند کر دیا جائے، مجلس حسین کے نام پر ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا دن ہو، یا ہی اسلامی تہوار منانے کا دن ہو، یا ہی اسلام کے کوئی بڑے سے بڑے پیغام کو عام کرنے کا دن ہو، اس دن بھی اگر لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، راستے بند کیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ تکلیف کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ایک مسلمان کو تکلیف دینا، اس کی آبرو سے کھیلنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، وہ کعبۃ اللہ کہ جس کو دیکھنا بھی 25,000 نیکیوں کے برابر ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کے پاس نماز پڑھ لینا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، تو مجھے بتائیں اس کعبۃ اللہ کی پھر کیا اہمیت ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ اس کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تیرا کیا مقام ہے، تجھے اللہ نے کتنا شرف دیا ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور آبرو، ان اہانت المسلم اعظم عند اللہ من ہدم الکعبہ، کہ کعبہ کو منہدم کر دینا کم ہے ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کو اچھالنا اور اس کے ساتھ کھیلنا، یہ اس کعبۃ اللہ کو ڈھا دینے سے بھی زیادہ۔ آج جس مسلمان کو تکلیف دی جائے تو مجھے بتائے کہ اللہ خوش ہوگا؟ نیکی پر عمل کریں لیکن مسلمانوں کو تکلیف دے، کیا نیکی نیکی رہے گی؟ کیا سبیلے بنانا نیکی تو ہے کہ پانی پلا رہے ہیں آپ، لیکن اگر آپ جس مقصد کے تحت بیٹھے ہیں
پھر اس مقصد کے تحت تو آپ کو پیاسے رہنا چاہیے تھا، آپ کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے تھا، آپ کو اس کے ساتھ ایک روزہ ملانا چاہیے تھا، میرے نبی کا حکم ہے۔ لیکن ہم کھائیں پیئیں شور مچائیں واویلا کریں، مجھے بتائیں اسلام کا طریقہ ہے؟ اسلام کا طرز عمل یہ ہے کہ نیکی وہی تصور کی جائے گی جہاں اس کا حکم دیا ہے۔ نماز معتبر وہی ہوگی جہاں نماز پڑھنے کی جگہ پر صلاحیت ہوگی۔ نماز کے شرائط و ارکان پائے جائیں گے تو نماز ہو سکتی ہے، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، وقت ہو، تبھی تو نماز ہوگی۔ لیکن نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر اسی طریقے سے جگہ ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں تو نماز ادا کرے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے آپ سبیل لگائیں، پانی پلانے کا اہتمام کریں، ثواب کا کام ہے، لیکن جہاں پر جگہ میں ثواب ہو وہیں کریں۔ ہر کے مقاموں میں جائیں، خدمت خلق کے کام کرنے والے لوگ کر رہے ہیں، ان سے ذرا حال احوال لے لیں کہ پانی کی کیا اہمیت ہے۔ یہ تو پاکستان کا حال ہے، بعض ممالک کے اندر، بعض علاقوں کے اندر افریقہ کے چلے جائیں، تحقیقات کر دیکھ لیں، گوگل میپ پر نکال کر دیکھ لیں کہ وہاں پانی آج بھی دوائیوں کی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو پانی پلایا جائے جو نیکی کا کام ہم یہاں محلے میں گلیوں میں رہ کر رہے ہیں، وہ نیکی کا اصل تصور اس جگہ پر کیا جائے۔ اور وہاں پر اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو اپنے حصے کا صدقہ جاریہ اس میں لگایا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، تب تو آپ کو پانی پلانے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں پر روزہ رکھنے کا حکم ہے، یہاں پہ نواسۂ رسول پیاسے اس دنیا سے چلے گئے اور مجھے اور آپ کو جو مقصد دے کر گئے، میں اور آپ وہ مقصد پر سے کچھ ڈال کر اپنی عیاشیاں کریں، مزے اڑائیں اور کھائیں پیئیں اور ڈول دھماکہ کریں۔ مجھے بتائیں یہ کیسا پھر عظیم مقصد ہم لے کر چلیں؟ پھر مجھے بتائیں کہ میں شہادت حسین کو منا رہا ہوں یا میں اپنی منچائی زندگی گزار رہا ہوں؟ شہادت حسین کا عظیم مقصد ہے ناموس رسالت کی تحفظ، ناموس قرآن کا تحفظ، ناموس صلاۃ کا تحفظ، بھاؤں بہن بیٹیوں کا تحفظ اور حق پر جمع رہنے کا تحفظ۔ جب تک یہ میرے اندر آپ کے اندر نہیں آتا تو ہم کتنے ہی نعرے لگاتے رہیں، پھر ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے، اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر جمع رہ کر ثابت قدمی دکھا کر مجھے اور آپ کو یہی بتایا کہ حق پر کھڑے ہو جاؤ، حق پر ثابت قدمی اختیار کرو۔ اگر تم حق پر نہیں ہو، ناحق کا ساتھ دینے والے ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ یزید اسی وقت ختم ہو گیا۔ یزید تو ختم ہو گیا لیکن یزیدیت آج بھی پھر باقی ہے۔ اگر ہم ناحق لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر میں حسینیت کا ساتھ نہیں دے رہا، پھر میں یزیدیت کا ساتھ دے رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، تو اس مقصد کے تحت زندگی گزاریں۔ قرآن اور سنت سے میرے اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا خالی نہ ہو، میرے اور آپ کا چلنا پھرنا قرآن اور سنت کے مطابق ہو، میرے اور آپ کا کمانا اور خرچ کرنا قرآن اور سنت کے مطابق ہو، میرے اور آپ کا نماز پڑھنا قرآن اور سنت کے مطابق ہو، تبھی میرے اور آپ کے لیے کامیابی مقدر بنے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرز عمل سے جو میں نے اور آپ نے اپنایا کبھی بھی خوش نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے کہ ان کے نانا کی سیرت کے اوپر چلا جائے، ان کے نانا اور ان کے نانا کے چاہنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت کو اپنایا جائے، جنہوں نے قرآن کے اوپر اپنی زندگیاں لگا دی، جنہوں نے قرآن کے اوپر اپنے جسم کے قطرے قطرے تک قربان کر دیے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کر مجھے اور آپ کو قرآن کا تحفظ سکھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز حکومت کا تحفظ سکھایا۔ جب تک اگر ہم میں یہ باتیں نہیں آتی اس وقت تک ہم اہل بیت کے چاہنے والے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے شمار نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ صرف لفاظی ہے اور زبان کے الفاظ ہیں، یہ زبان کی جمع خرچے جو ہم لٹا رہے ہیں، باقی محبت نہیں ہو سکتی۔ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی صحیح بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی صحیح بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔
اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کے عظیم مقصد کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسی طرز عمل کو اپناتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو اچھے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے والے ہوں۔ یا اللہ برے لوگوں سے اور بری نظر سے ہمارے ملک کی اور ہماری عوام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو برسر روزگار ہیں تمام کے روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔